الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لست مثلكم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لست كهيئتكم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لست كأحد منكم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيكم مثلي قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. محترم عزیزان گرامی، سفر المظفر کا مہینہ گزر رہا ہے، دوسرا ہفتہ بھی ختم ہونے والا ہے، آمد ہے ربیع الاول شریف کی. اور وہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے، خوشیوں کا مہینہ آنے والا ہے، پہلی بہار کا مہینہ آنے والا ہے. کائنات میں پہلی بہار اس وقت ہوئی جس وقت نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، تو کائنات میں تازگی آ گئی، بہار آ گئی، خشک سالی ختم ہو گئی اور سرسبز و شاداب یہ زمین ہو گئی مکۃ المکرمہ کی. اس لیے بہار اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی بنا پر ہوئی. تو اب آمد ہے ربیع الاول شریف کی. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ زندگی ہو تو وہ بابرکت مہینہ نصیب ہو جائے، 12 ربیع الاول شریف کا نظارہ نصیب ہو جائے، آمد رسول کی خوشی ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہمیں نصیب ہو جائے. تو کس کی آمد کا یہ مہینہ آ رہا ہے؟ آمد ہے رسول پاک کی، وہ آمد ہے شہ لولاک کی. آمد ہے رسول پاک کی، آمد ہے رسول پاک کی، آمد ہے رسول پاک کی.
ارے آمد آمد ہے شہ لولاک کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے تو ذکر آمد رسول کرنا نہایت ضروری ہے۔ میں نے آیت کریمہ وہ تلاوت کی ہے کہ جس سے دوسرے لوگ دلیل بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بشر تھے۔ یہ آیت کریمہ وہ پڑھتے ہیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ پیارے آپ فرما دیں کہ انما انا بشر، کہ میں نظر آنے میں بشری صورت میں نظر آتا ہوں، نظر آنے میں بشری صورت میں نظر آتا ہوں، میری حقیقت کچھ اور ہے، تم کچھ اور ہو۔ ظاہری شکل و صورت میں صورت بشری میں نظر آ رہا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ میرا مقام یہ ہے جو تمہارا نہیں۔ یوحیٰ الی، مجھے اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یہ میری شان ہے، تمہاری نہیں۔ انما الہکم الہ واحد، کہ اس اقرار کے اندر میری مماثلت، میری مثلیت فقط اس لیے ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا ہم سب کا خدا ایک خدا ہے۔ اس اقرار میں میری مثلیت ہے، حقیقت میں میری مثلیت تمہارے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ کے اقرار میں مماثلت ہے، اقرار الوہیت میں مماثلت ہے، ورنہ میری تمہارے ساتھ کوئی مماثلت حقیقی نہیں ہے۔ تم کچھ اور ہو، میں کچھ اور ہوں، تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت مثلیت ہر حیثیت سے ہوتی تو سرکار کبھی نہ فرماتے لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، لست کہیئتکم، میں تمہاری حیت صورت میں نہیں ہوں، لست کاحد منکم، میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا انا لسنا کحیتک یا رسول اللہ، پیارے واقعی ہم آپ کی حیت میں نہیں، آپ بے مثل و بے مثال ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثلیت عامہ نہیں ہے، من کل الوجوہ مثلیت نہیں ہے کہ ہر طرح سرکار ہم جیسے ہیں۔ فرمایا نہیں، اقرار الوہیت میں ظاہری مثلیت ہے کہ تمہارا خدا بھی وہی ایک ہے، میرا خدا بھی وہی ہے۔ اس اقرار میں مماثلت ہے، نہ کہ حقیقت میں مماثلت ہے، نہ کہ میرے خصوصیات جو میرے اندر ہیں وہ تمہارے اندر ہرگز نہیں ہیں۔ میں بالکل بے مثل و بے مثال محبوب بن کے آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مماثلت خاصہ کو بیان فرمایا کہ میں اقرار الوہیت میں مماثلت رکھتا ہوں کہ تمہارا خدا بھی وہی ایک، میرا خدا بھی وہی ایک، لیکن میری شان میرے ساتھ ہے، پوری کائنات میری مثل نہیں ہے، تم کیسے میری مثل بن سکتے ہو؟ اللہ نے مجھے بے مثل و بے مثال بنایا۔ تو
تو من کل الوجوہ مماثلت نہیں ہوتی ہے، خاص حیثیت سے مماثلت ہوتی ہے۔ اور مثل کا لفظ آ گیا، لوگوں نے کہا وہ ہم جیسے ہیں۔ اب قرآن میں ایک آیت ہے، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، کہ کوئی بھی زمین پر چلنے والا، کوئی پرندہ آسمان پر اڑنے والا، یہ تمہاری مثل ہے۔ تو بتاؤ یہ ہماری مثل ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جانور جیسا ہوں یا جانور مجھ جیسا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر ان کو کہیں ہم کہ تم گدھوں کی مثل ہو، کہیں کہ ہماری توہین ہے۔ تم جانور گندوں کی مثل ہو، کہیں کہ ہماری توہین ہے۔ ارے اللہ جو فرما رہا ہے کہ زمین پر جو بھی چلنے والے ہیں، آسمان پر جو بھی پرندے اڑنے والے ہیں، وہ تمہاری مثل ہیں، تو کہہ دو کہ ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے۔ اپنی توہین سمجھتے ہو تو رسول اللہ کو کیوں کہتے ہو کہ وہ ہم جیسے تھے؟ وہ ہم جیسے نہیں تھے، وہ کسی جیسے نہیں تھے۔ اب وہاں جو ہے اس آیت میں کہ یہ زمین پر ہر چلنے والے، آسمان پر پرندے اڑنے والے تمہاری مثل ہیں، کس بات میں؟ خلقت میں، کہ جس طرح تم بھی خدا کی پیدا کردہ مخلوق ہو، وہ بھی خدا کی پیدا کردہ مخلوق ہیں۔ اس خلقت میں مماثلت ہے، نہ کہ من کل الوجوہ میں مماثلت ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں جانور جیسا ہوں یا جانور مجھ جیسا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ اگر ادھر اپنے لیے توہین سمجھتے ہو، ادھر بھی توہین سمجھو کہ سرکار ہم جیسے توہین ہے۔ یوں کہو سرکار ہم جیسے نہیں، کسی جیسے نہیں، وہ بے مثل و بے مثال اللہ کا محبوب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کل الوجوہ ہم حیثیات ہم جیسے نہیں ہیں۔ اب وہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول شریف کو پیدائش ہوئی ہے، ولادت باسعادت ہوئی ہے، میلاد مصطفیٰ ہوا ہے، کس کا؟ جسم اقدس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس برآمد ہوا حضرت سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے، لہذا جسم کی ولادت ہوئی۔ اور جسم کے اندر اعضاء بھی تھے، جسم کے اندر یہ ہڈیاں مبارک بھی تھیں، جسم کے اندر گودا مبارک بھی تھا، جس پہ اندر خون مبارک بھی تھا۔ تو یہ سب چیزیں تھیں، شکل مبارک کے اعضاء بھی تھے، جبین پاک بھی تھی، ابرو پاک بھی تھے، چشمان پاک بھی تھیں، بینی مبارک بھی تھی، لبہائے مقدس بھی تھے، دندان مبارک بھی تھے، ہاتھ مبارک بھی تھے، قدم شریف مبارک بھی تھے، سارا جسم تھا۔ تو جب سارا جسم تھا، ولادت بھی جسم اطہر کی ہوئی، پھر تم ان کو بشر کیوں نہیں مانتے ہو؟ یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حیثیتیں ہیں، یہ ایک حیثیت کو بھی نہ سمجھ سکے، ہم تینوں حیثیات کو مانتے ہیں۔ ایک ہے بشریت مصطفیٰ، ایک ہے حقیقت مصطفیٰ، ایک ہے بعثت مصطفیٰ، ہم تینوں کو مانتے ہیں۔ ولادت مصطفیٰ بے مثل طریق پر ہوئی اور بے مثل محبوب پیدا ہوا، اس طرح کی ہم ان کی ظاہری رنگ و صورت کو مانتے ہیں۔ مثلا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، سب کو علم ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس کو آلائش لگی ہوتی ہے، ناپاکی لگی ہوتی ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے۔ کستلانی فرماتے ہیں کانا نظیفاً، میرا محبوب جب پیدا ہوا تو صاف شفاف تھا، کوئی آلائش نہیں تھی، اللہ نے پاکیزہ بنا کر بھیجا تھا۔ بالکل پاکیزہ تھے، کوئی آلائش نہ تھی۔ آپ کا جسم اطہر چمکدار تھا، چمک رہا تھا،
یہ آپ کے بے مثلیت ہونے کی بین دلیل ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوگا آلائش سے بھرا ہوگا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی تو کوئی آلائش نہ تھی، شیشے کی طرح شفاف تھے، معلوم ہوا وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ نیز ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نہلا کر اس کے سر پر تھوڑا تیل لگایا جاتا ہے۔ کستلانی فرماتے کان مدہونا، محبوب پیدا ہوا اللہ نے جنت کا تیل بھی لگا دیا تھا۔ اس بنا پر بھی وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نہلا کر اس کو سرما آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کستلانی فرماتے کان مکحولا، میرا محبوب پیدا ہوا تو سرما بھی لگا ہوا تھا، لہذا میرا محبوب بے مثل و بے مثال ہے۔ کوئی بچہ آپ کی مثل نہیں ہے۔ آپ بے مثل و بے مثال کے طریقہ پر دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہر بچہ جب بھی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کا نارا کاٹا جاتا ہے۔ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ کہ جس خون کی سپلائی ہو رہی تھی پیٹ کے اندر جب یہ بچہ تھا تو اب اس کی ضرورت نہ رہی، اب دنیا کی غذا اس کو ملے گی، اس لیے وہاں نعرہ کاٹا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے مقطوع السرہ، آپ کا نعرہ پہلے سے کٹا ہوا تھا کہ اس چیز کی یہاں ضرورت نہیں، اس میں تو نورانیت ہے، لہذا اس خون کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ پاک محبوب ہے، اس لیے مقطوع السرہ آپ کی نعرہ مبارک کو اللہ نے کٹوا کر بھیجا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی بے مثل و بے مثال ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ کوئی بچہ پیدائش کے وقت ان خصوصیات کا حامل نہیں ہوتا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خصوصیات تھیں۔ کوئی بچہ ایسا نہیں کہ جو دنیا میں پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کرے۔ بی بی آمنہ پاک فرماتی ہیں میرا محبوب میرے پیٹ سے باہر آیا تو اللہ کو سجدہ فرمایا، تو پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمانا بے مثلیت کی بین دلیل ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتے رب کو سجدہ نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا اپنے رب کو، معلوم ہوا وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ کسی بچے کی آواز کسی نے نہیں سنی، نہ ہی وہ ذکر کرتا ہے۔ ہاں متحرک ہوتا ہے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں، کبھی ادھر نظر آیا، کبھی ادھر نظر آیا، کبھی ادھر نظر آیا، یہ تحرک یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر کسی بچے کی زبان پر ماں کے پیٹ میں نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی بطن امہ، اپنی والدہ پاک کے پیٹ کے اندر رہ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ رسول اللہ پیٹ مبارک کے اندر رہ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو یہ بے مثل و بے مثال ہونے کی روشن دلیل ہے۔ اللہ نے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ تو اعضاء طیبہ بے شک تھے، لیکن جو ان کے خصوصیات تھے وہ کسی بشر کے اعضاء کے خصوصیات نہیں ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات تھے وہ کسی کے خصوصیات نہیں ہیں۔ مثلا آنکھیں سب کی ہیں، میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں، آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن ہماری نگاہ محبوب
محدود ایریا تک پہنچے گی، جہاں تک دیکھ سکتے ہیں وہاں تک پہنچے گی، اور اس سے آگے دور دراز تک ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اور اس طرح دوسروں کی نگاہیں وہ ان کی دور دراز نہیں پہنچ سکتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی ہذہ۔ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے سارے پردے اٹھا دیے، کوئی پردہ حائل نہ رکھا، قیامت تک ہر ایک شے کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہتھیلی پاک کو دیکھ رہا ہوں۔ بتاؤ بھائی، آپ کی آنکھیں کچھ اور ہیں، باقیوں کی آنکھیں کچھ اور، وہ تو ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی دیکھ رہے تھے، اب بھی دیکھ رہی ہیں، قیامت تک دیکھ رہی ہیں۔ میرا ایمان ہے، میں اس مسجد میں بیان کر رہا ہوں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں مبارک کا یہ مقام، یہ شان، بشر کہنے والے کی آنکھ کا وہ حال کہ اس کو دیوار کے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا۔ میرا محبوب دنیا میں بیٹھے تو عرش خدا بھی نظر آتا ہے، عرش خدا بھی نظر آتا ہے، پوری دنیا کائنات نظر آتی ہے، کوئی حجاب کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، ساری کائنات کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا مقام ہے، کسی اور بشر کی نگاہ کا یہ مقام ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ مقام ہے سرکار کی آنکھوں مبارک کا، پھر کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے تھے؟ سرکار تو ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ تجلی لی کل شیء وعرفتہ، فرما تمام موجودات اشیاء میرے سامنے روشن ہیں اور میں سب کو دیکھ بھی چکا ہوں، پہچان بھی چکا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہچان بھی کر چکے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ سرکار نے فرمایا ہر شے روشن بھی ہو گئی، ہر شے کو دیکھ بھی لیا، پہچان بھی لیا۔ یہ رسول اللہ کی آنکھوں کا مقام، یہ آپ کے چشمان مبارک کا مقام، کسی بشر کی آنکھ کا یہ مقام ہے ہی نہیں۔ جو اپنے جیسا کہنے والے وہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دور نہیں دیکھ سکتے، میرا محبوب بیٹھا زمین پر ہے، عرش دیکھ رہا ہے، جنت کو دیکھ رہا ہے، بلکہ آپ کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا، وہ زمین پر کھڑے ہوتے تھے، اوپر نگاہ کرتے تھے تو جنت میں اپنا محل یہاں سے دیکھ لیتے تھے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام آپ کی وجہ سے جو آپ کے جد اعلیٰ ہیں، ان کی آنکھوں کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، تو یہ تو اس کا محبوب ہے، اس کی آنکھوں کو کتنا بلند شان عطا فرمائی۔ پھر کسی آنکھ نے لا مقام پہ پہنچ کر خدا کی عین ذات کو بے پردہ نہیں دیکھا، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا مقام ہے۔ فرمایا کہ رأیت ربی بعین رأسی، میں لا مقام پر پہنچ کر اپنے رب کو ان سر اقدسی کی آنکھوں سے بے پردہ دیکھا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں مبارک کا شان ہے، لہذا وہ بے مثلو بے مثال، آپ کی کوئی مثل دنیا میں نہیں ہے، کائنات میں آپ کی مثل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی آنکھیں مبارک تھیں، اعضاء مبارک تھے، اب شان سنو کہ سرکار کی آنکھوں مبارک کا کیا شان ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور ان کی آنکھوں کا کیا حال ہے کہ نظر کچھ نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان مبارک سے بے شک تھے
کہ وہ ہم جیسے تھے؟ بھائی ہرگز نہیں، تمہارے کان تو کچھ نہیں سن سکتے، دور کی آواز نہیں سن سکتے۔ سرکار نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، فرمایا کوئی میرا غلام جہاں بیٹھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، وہ جہاں بھی ہوتا ہے جیسی اس کی آواز ہوتی ہے میرے کانوں میں پہنچتی ہے۔ ہاں بھائی، کان تو ان کے بھی ہیں، کان مبارک سرکار کے بھی ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کہاں، ان کے کہاں، یہ کچھ نہیں سن سکتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی درود و سلام پڑھتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے، کروڑوں میلوں پر ہو جائے، کہاں بھی ہو جائے، تو درود و سلام پڑھے، جیسی اس کی آواز ہوتی ہے میرے کانوں میں اسی طرح آواز پہنچتی ہے۔ دیکھا، اب صحابہ نے بھلا کیا، وہ ہمارا بھی بھلا کیا، آپ کا بھی کیا۔ انہوں نے کیا کہا جب سرکار نے یہ فرمایا کہ میرے کانوں میں ہر میرے غلام کی آواز پہنچتی ہے، تو انہوں نے کہا قالوا بعد وفاتک یا رسول اللہ، پیارے جب روضہ شریف میں تشریف لے جائیں گے اس وقت بھی آپ سنیں گے، یہ مقام اس وقت ہوگا۔ قال ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ کسی نبی کو کھا سکے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا ہر نبی قبر میں زندہ ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فرما جب وہ زندہ ہے میں ان کا سردار ہوں، بطریق اولا زندہ ہوں، میں قیامت تک سنتا رہوں گا۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کا اور مقام اور شان، ان کے کان کی کوئی حالت نہیں ہے، کچھ نہیں سن سکتے ہیں، مثلیت کے دعوے کرتے ہیں، وہ تو ساری کائنات کی آوازوں کو سننے والا ہے، وہ تو سب آوازیں سن رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا وسلموا علی حیث کنتم فستبلغنی صلاتکم وسلامکم، سرکار نے فرمایا جہاں بھی تم ہو مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، تمہارا درود و سلام میرے کانوں میں پہنچتا ہے۔ تو سرکار تو سن رہی ہیں، اللہ کی قسم میں بیان کر رہا ہوں نا اس وقت شان مصطفیٰ، ایک ایک حرف میرا سرکار سن رہی ہے، میرا ایمان سرکار سن رہی ہے۔ تو ان کے کان اور میرے مصطفیٰ کے کان مبارک اور ان کا شان، ان کا مقام اور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے کان مبارک پوری کائنات کی آوازوں کو سننے والے، تو یہ ان کے کان دیوار کے پیچھے نہ سننے والے، وہ تو عرش کی آواز کو بھی سننے والے، بلکہ قلم تقدیر چلتی تھی نا لوح محفوظ پر، سرکار فرماتے ہیں سمیت شریف الاقلام وانا فی بطن امی، فرما جس وقت وہاں قلم چلتی تھی تقادیر لکھنے کی، میں اس کی آواز کو سنتا تھا، کہاں؟ میں ابھی والدہ ماجدہ کے پیٹ مبارک کے اندر موجود تھا۔ جو سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک کے اندر رہ کر، شکم اطہر کے اندر رہ کر وہ کلم تقدیر کی آواز کو سن رہے ہیں، جو لاکھوں میل کے فاصلے پر وہ لکھ رہی ہے، جو لاکھوں میل کی کلم تقدیر کی آواز کو سننے والا محبوب ہے، وہ تیرے میرے درود و سلام کو سننے والا بھی محبوب ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ عمن والہ نے بے شک آپ کو کان مبارک عطا فرمائے، لیکن بے مثل و بے مثال، اس جیسے کسی کے کان مبارک نہیں ہیں۔ اعضاء کہنے والوں تو یہاں مقام تو دیکھو، شان تو دیکھو، یہ بے مثل و بے مثال اعضاء مبارک ہیں۔ یہ سمجھ آیا؟
تو اب بولنا ہر کسی کا ہے، میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی سبحان اللہ کہہ کر بول رہی ہیں، تو یہ سب بول رہی ہیں، لیکن میرے محبوب کا بولنا کچھ اور ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا کہ محبوب اب خود خواہش سے نہیں بولتا، جو کچھ بولتا ہے وہی یہ خدا ہوتا ہے، اس کا بولنا خدا کا بولنا ہے، ان بشر لوگوں کا بولنا ان کا بولنا ہے، اس کا بولنا خدا کا بولنا ہے، یہ بے مثل و بے مثال۔ ان کی زبان پاک بھی بے مثل و بے مثال ہے، ان کی زبان پاک بے مثل و بے مثال ہے، جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، زبان پاک سے جو فرماتے تھے وہ حق ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، صدقے جائیں اس کے ذوق پر، سبحان اللہ، کہ جب سرکار جو بھی بولتے تھے وہ فوراً لکھ لیتا تھا۔ اس نے اپنی ڈیوٹی خود لگائی کہ سرکار جو بھی بولتے ہیں اس نے لکھنا، جو بھی کلام فرمائے اس نے لکھنا ہے، جو سرکار نے بول فرما لکھنا۔ ایک صحابی نے اسے کہا کہ سرکار کبھی غصے میں بھی آ جاتے ہیں وہ بھی تم لکھ لیتے ہو، کبھی خوشی میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی تم لکھ لیتے ہو، تو جب خوشی میں تشریف فرما ہوں تو وہ لکھا کرو، جب غصے میں جلال میں جو فرمائے وہ مت لکھا کرو۔ اس نے یہ لکھنا تھوڑے وقت کے لیے چھوڑ دیا کہ یہ صحابی جو کہہ رہا۔ اب سرکار نے پوچھا کہ تو میری ہر بات لکھتا تھا، اب کچھ وقت سے تو کچھ لکھتا ہے کچھ نہیں لکھتا ہے۔ پیارے اس صحابی نے مجھے کہا ہے کہ سرکار کبھی غصے میں ہوتے ہیں وہ مت لکھا کرو، جب خوشی میں ہوتے ہیں وہ لکھا کرو۔ جب اس نے یہ کہا تو میرے محبوب نے کیا فرمایا، سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا واللہ ما یخرج منہ الا حق واشار بیدہ الی فمہ علیہ السلام۔ سرکار نے فرمایا سنو، اس میری زبان پاک منہ مبارک سے جو نکل جاتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ سے، یہ اس منہ کی شان ہے، کسی اور کی شان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما یخرج منہ الا حق واشار بیدہ الی فمہ علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، جو کچھ بھی میرے زبان مبارک سے منہ مبارک سے داہنے مبارک سے نکل جاتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ مبارک کا اشارہ فرمایا اپنے منہ مبارک کی طرف، اس شان کا یہ منہ مبارک ہے۔ ہاں بھائی، ارے رسول اللہ بے مثل و بے مثال، آپ کا کوئی مثیل نہیں ہے، کوئی مثل ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ زبان مبارک کا یہ مقام ہے، یہ شان ہے۔ تو پھر دندان ہر کسی کے دانت ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کے دندان مبارک کیسے تھے، یخرج النور من بین ثنایاہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبسم فرماتے تھے آپ کے دندان مبارک سے نور کے لچھے نکلتے تھے۔ دندان مبارک سے نور کے لچھے نکلتے تھے، آپ کے دندان مبارک بھی چمکدار تھے، نورانی جلوے نکلتے تھے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے دانت مبارک کی شان ہے، کسی کے دانت کی یہ شان نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دندان مبارک کی یہ شان ہے، کسی کے دانتوں کی یہ شان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آپ ہنسنا ہوتا تھا، آپ کا ہنسنا ہوتا تھا کبھی کبھی، ورنہ خاموشی تبسم، رب مبارک کو تھوڑا کھول تبسم،
کبھی ہنسنا بھی کرم فرماتے تھے، تو پھر لوگ بھی ہنستے ہیں، کہکے لگاتے ہیں، وہاں کہکا نہیں تھا، یہ تو کہکے لگاتے ہیں، تو ان سے کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے یا تھوڑا ہنسنا مبارک ہوتا تو اذا ضحک یتلالوا فی الجدر، کہ جب آپ ہنستے تھے مبارک تو ایسا نور نکلتا تھا کہ دیواریں روشن ہو جاتی تھی۔ جس کے ہنسنے سے دیواریں روشن ہو جائیں وہ بے مثل و بے مثال ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ یہ ہنسیں تو بدبو آتی ہے، وہ ہنسیں تو خوشبو آتی ہے۔ یہ ہنسیں تو بے نوری ہے، وہ ہنسیں تو نور ہی نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ تو چہرہ سب کا ہے، ہر بشر کا چہرہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے کی روشنی کچھ اور تھی۔ دو روایت پیش کر رہا ہوں اس بارے میں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے شوق ہوا، دیکھو صحابہ کا شوق کیسا، سبحان اللہ، مجھے شوق ہوا کہ آج 14ویں کا رات روشن ہے، 14ویں کا چاند روشن ہے، اس کو بھی دیکھوں، میرے مصطفیٰ کے چہرے کو بھی دیکھوں، حسین کون سا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں انظر الی القمر وانظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاند کو بھی دیکھتا تھا، رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھتا تھا، فَلَهُ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، رسول اللہ کا چہرہ انور میرے نزدیک اس سورج سے زیادہ، چاند سے زیادہ حسین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میرے نزدیک بے شک ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زیادہ حسین تھا، گویا کہ چاند فیض حاصل کر رہا تھا چہرہ مصطفیٰ۔ تو چہرے ان کے بھی دیکھ لو، چہرہ انور رسول اللہ کی شان بھی سن لو۔ دیکھا کہ چاند کی روشنی کہاں، میرے مصطفیٰ کے چہرہ انور کی روشنی کہاں، بے مثل و بے مثال۔ دوسری روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، جو محبوب خدا، جو عالمہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، فقیہیہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، مفسرہ بھی ہیں، وہ سب کچھ ہیں، بی بی صاحبہ سب کچھ ہے۔ تو بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی کا دور تھا، ایسی سادگی اپنایا کرو، سادگی کا دور تھا، یہ مشینیں، سلائی والی مشینیں نہیں تھیں، وہ ہاتھ سے ہی کپڑا سیتے تھے۔ بی بی صاحبہ کمرے کے اندر، وہ چراغ روشن تھا، رات کا وقت تھا، بی بی صاحبہ کپڑے خود سی رہی، سبحان اللہ، خود کپڑے سی رہی، سوئی سے دستی سوئی سے خود سی رہی ہیں۔ تو اچانک وہ جو چراغ تھا وہ گل ہو گیا، اب روشنی ختم، اندھیرا ہو گیا، سوئی ہاتھ سے گر گئی، وہ اندھیرے میں سوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اب وہ تلاش کر رہی ہیں، نظر نہیں آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرماتے۔ امام سیوطی نے اس روایت کو خصائص الکبریٰ میں نقل کیا، میں نے آنکھوں سے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما ہے، سرکار کو علم ہو گیا کہ میری عائشہ پریشان ہے، پریشانی کو دور کرنا چاہیے، سرکار اٹھ کر کمرے میں تشریف لے آئے۔
سرکار وہاں سے اٹھ کر گھر کمرے میں تشریف لائے، تو جس وقت کمرے میں تشریف لائے فتبینت لی برا بشعاع وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی سے کمرہ روشن ہو گیا اور سوئی گم شدہ مل گئی۔ گم شدہ سوئی مل گئی۔ دیکھا چہرہ مصطفیٰ کریم کی روشنی دیکھو، کمرہ روشن ہو گیا اور سوئی مل گئی۔ یہ چہرہ مصطفیٰ کا شان ہے، یہ بے مثل و بے مثال۔ یہ چہرہ مصطفیٰ کا شان ہے، یہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اور ایسے چہرہ انور کی کشش تھی کہ صحابہ سارے عاشق تھے، سارے صحابہ کرام عاشق تھے، سارے عاشق تھے۔ دو صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عرض کیا تھا، کیا یہ لائٹ کی طرف مت دیکھو، یہ آتی ہے جاتی ہے، خدا کرے یہ لائٹ نہ جائے۔ دیکھو اس نے بھی گلہ برداشت نہیں کیا، وہ بھی آ گئے۔ ہاں بھائی سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پیاری ہیں۔ اس حدیث پر میں نے بڑا غور کیا۔ سرکار نے فرمایا تمہاری دنیا سے، معلوم ہے سرکار کو دنیا سے غرض نہیں ہے، یہ تمہاری دنیا ہے، میں اس کا طالب نہیں، میں مولا کا طالب ہوں۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، سرکار نے فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ کون سی؟ الطیب، خوشبو مجھے پسند ہے، والنساء، میری اپنی پاک بیویاں یہ مجھے پسند ہیں، اللہ نے یہ عقد نکاح میرے کیے ہیں، مجھے پسند۔ تیسری چیز وقرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز جب پڑھتا ہوں میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ جب سرکار نے یہ تین چیزیں پسند فرمائیں، اعلان فرمایا، تو ابوبکر صدیق عرض کیا پیارے مجھ سے بھی سن لے کہ مجھے بھی تین چیزیں پسند۔ اب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تین چیزیں پسند تھیں وہ بھی سن لو، آج میں سنانے آیا ہوں۔ ہاں بھائی سنو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے تین چیزیں پسند ہیں پیارے۔ کون سی تین چیزیں پسند ہیں؟ سب سے پہلے النظر الی وجہک یا رسول اللہ، تو بیٹھتا رہے میں دیکھتا رہوں۔ واہ 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 واہ۔ النظر الی وجہک یا رسول اللہ، پیارے تیرا مکھڑا سامنے رہے میں دیکھتا رہوں، اور تو سامنے رہے میں دیکھتا رہوں، بس دیکھتا رہوں، بس دیکھتا رہوں۔ عاشق کے عشق کے تقاضا کو دیکھو، ہاں روح مصطفیٰ کی کشش کو دیکھو۔ النظر الی وجہک یا رسول اللہ، پیارے میں تیری طرف دیکھتا رہوں، بس دیکھتا رہوں، بس دیکھتا رہوں، نہ دائیں دیکھوں نہ بائیں دیکھوں، بس دیکھوں تو تجھے دیکھوں، دیکھوں تو تجھے دیکھوں۔ اور وہ دیکھتے ہی رہتے تھے، وہ دیکھتے ہی رہتے تھے۔ اس حدیث کو جب میں نے پڑھا تو شان صدیق اکبر کی دوسری حدیث مجھے یاد آئی۔ سرکار نے فرمایا
ابو بکر تو ہر وقت مجھے دیکھتا ہے، وہ میرے دیکھنے والا ہے، اب میں بتاتا ہوں کہ ابو بکر کو دیکھنے والا کون ہے۔ ہاں بھائی، آج میں سنانے آیا ہوں۔ ہاں بھائی، میرا سنانا پسند آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل السماوات والارض والقروبیین من الروحانیین لینظرون فی کل یوم الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا آسمان کے جتنے فرشتے ہیں، روحانیین قروبیین والے فرشتے، ہر دن ابو بکر کو دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ لینظرون، یہ کہ لڑکے تعلیم والے ہوں ان کو پتا ہو لام تاکید کا ہے، ینظرون مضارع کا صیغہ ہے، دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے کہ فرشتے ہر وقت ہر آن ابو بکر کو دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ ابو بکر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والا، اور سارے فرشتے ابو بکر صدیق کے چہرے انور کو دیکھنے والے۔ کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ النظر الی وجہک یا رسول اللہ، پیارے پہلی چیز مجھے پسند ہے، میں تجھے دیکھتا رہوں، میں تجھے دیکھتا رہوں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ النظر الی وجہک یا رسول اللہ وانفاق مالی علیک یا رسول اللہ، یہ جتنی میرا مال ہے تجارت کا، جو بھی ہے تو حکم کرتا جا، میں خرچ کرتا جا۔ وانفاق مالی علیک یا رسول اللہ، یہ نہیں فرمایا وانفاق مالی علی اللہ یا رسول اللہ، میں اللہ پر قربان کو، نہ وہ جانے تو جان، وانفاق مالی علیک یا رسول، تجھ پر قربان۔ واہ 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 واہ۔ وانفاق مالی علیک یا رسول اللہ، پیارے یہ مال میرا جو ہے تجھ پر قربان، تجھ پر خرچ ہوتا رہے، تجھ پر خرچ ہوتا رہے، تجھ پر۔ عاشق نچھاور کرتا ہے محبوب پر، جب محبوب یہی ہے تو نچھاور بھی یہی کرنا۔ یہ مال کس لیے ہے؟ تیرے اوپر خرچ ہوتا رہے، تو حکم کرتا رہے اور میں خرچ کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، مجھے جنگ تبوک پر کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا، ما نفعنی مال احد قط الا ما نفعنی مال ابی بکر، جتنے ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں آپ کے حکم پر آپ کے نذرانہ خرچ ہوتا رہے، خرچ ہوتا رہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا، سرکار خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ابو بکر کے مال کے خرچ کرنے پر خوشی کا اظہار فرمائے، ان کو خوش ہونا چاہیے، ابو بکر صدیق کو خوش ہونا چاہیے۔ فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رونے لگے، ابو بکر رونے لگے، ہائے میری قسمت، مجھے کیا ہو گیا۔ فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، آپ رونے لگے۔ سرکار قال لم تبکی یا ابا بکر، ابو بکر اب مجھے تو بتا کیوں رو رہا ہے، مجھے بتا تو صحیح، لم تبکی یا ابا بکر، ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ ارے ابھی بھی نہ روؤں، پہلے تو بتا، حل ما انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، یہ بتا میں ابو بکر، میری جان، میرا مال، میری اولاد سب کو تیرا ہے کہ نہیں؟ قال نعم، جب سب کو تیرا ہے تو نے کیوں کہا کہ ابو بکر کا مال؟
میں تیرا، اولاد میری تیری، قربان سب کچھ میرا قربان، گھر بار قربان، سب کچھ تیرا، میرا کچھ نہیں، سب کچھ تیرا، تو فقط میرا۔ اب دو چیزیں، تیسری چیز کیا ہے؟ وَبِنْتِي تحت نکاحک یا رسول اللہ، پیارے یہ مجھے بہت پسند ہے کہ میری لخت جگر، میری بیٹی حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تیرے عقد نکاح میں ہے، مجھے بڑی خوشی ہے۔ میری بیٹی عائشہ صدیقہ تیرے عقد نکاح میں ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ تیری نسبت سے وہ ام المومنین بن گئی، سارے مومنین کی ماں بن گئی، اور تیری نسبت عقد نکاح کی بنا پر وہ بے مثل بن گئی۔ میں نے کیا لفظ کہا ہے بھائی؟ تیرے عقد نکاح کی نسبت کی بنا پر وہ بے مثل بن گئی۔ خدا کی قسم کھا رہا ہوں، خدا کے گھر میں صرف عائشہ صدیقہ بے مثل نہیں بنی، رسول اللہ کی 13 بیویاں ہیں یا 11 ہیں، اختلاف روایات، سب بے مثل ہیں، سب بے مثل ہیں۔ کیوں بے مثل ہیں؟ ایک تو وجہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات ہے، دوسرا قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی بیویوں میں اعلان کرتا ہوں تم بے مثل ہو۔ تم بے مثل ہو، تم بے مثل ہو، تم بے مثل ہو، بے مثل کے ساتھ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئے، تمہیں بھی بے مثل بنا دیا۔ تم بے مثل ہو، تم بے مثل ہو۔ تو اب دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہو، بے مثال ہے، ہر ایک کی لعاب ہے، جس کو ہم اپنی آسان لفظ میں تھوک کہتے ہیں۔ یہ تھوک کسی کام کی نہیں ہماری، میری تو تھوک کسی کام کی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لعاب مبارک تھی، کڑوے کنویں میں ڈالا تو وہ پانی کڑوا شہد سے میٹھا ہو گیا۔ شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ یہ لعاب مصطفیٰ کا شان ہے، لہذا بے مثل و بے مثال ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھیں مبارک پر آشوب تھیں، آپ نے فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، راہ مسلم شریف کی روایت، سرکار نے فرمایا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی ہے۔ صحابہ نے جب سنا، ہر ایک کی تمنا ہوئی کہ یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے، وہ کہتا میرے ہاتھ میں ہو، وہ کہتے میرے ہاتھ میں دیا جائے۔ صبح جب ہوئی تو وہ صحابہ گردنیں اونچی کرنے لگے کہ سرکار دیکھیں اور ہمیں منتخب فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا سب کو دیکھ لے، آئین علی، علی کہاں ہے؟ پیارے وہ تو گھر میں ہیں، آشوب چشم ہے، فرمایا اس کو لے آؤ۔ جب وہ آ گئے، آپ نے لعاب مبارک ان کے آنکھوں مبارک لگائی، بالکل صحت یاب ہو گئے، نورانی آنکھیں ہوئیں، کوئی تکلیف نہ تھی۔ فرمایا جھنڈا لے لے، یہ فتح تیرے ہاتھ پہ ہے۔ یہ لعاب مصطفیٰ کا شان ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی جنگ میں، وہ ڈھیلا لے آئے، سرکار نے وہی رکھ کر لعاب مبارک لگائی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ یہ لعاب مصطفیٰ کا شان ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ ایک صحابی کی پنڈلی یہ کٹ گئی اس کے اندر، جنگ کے اندر، وہ لڑکھڑاتا ہوا آیا کہ پیارے یہ تو پنڈلی کٹ گئی ہے۔ فرمایا کہ کاٹی تو کافروں میں جوڑنے والا جو میں بیٹھا، تیری پنڈلی تو کاٹی تو کافروں نے ہے، میں جو جوڑنے والا ہوں۔ سرکار نے وہی اس کی پنڈلی کو ملا کر لعاب مبارک لگائی، فرمایا بتا پیارے کوئی درد بھی نہیں ہے، خدا کی بنائی ہوئی ٹانگ سے اس میں زیادہ طاقت ہے۔ ہاں بھائی، یہ لعاب مصطفیٰ کا شان ہے
تو جب اس کی لعاب بے مثل ہے تو وہ خود بے مثل و بے مثال. یہ سمجھ آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بے شک ہاتھ مبارک تھے، لیکن کسی کے ہاتھ خدا کے ہاتھ نہیں ہیں. اللہ نے فرما ید اللہ فوق ایدیہم، تیرے غلاموں کے اوپر جو تیرا ہاتھ ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے. سرکار کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ فرمایا. یہ سرکار کے ہاتھ مبارک کا شان ہے، کسی کے ہاتھ کا یہ شان نہیں. بیعت سب کے لوگ ہوتے ہیں، پیروں کی، فقیروں کی، اولیاء سب، لیکن یہ نہیں کہ ان کی بیعت خدا کی بیعت ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو تجھ سے بیعت کرتے خود ہی اللہ سے بیعت کرتے. یہ سمجھ آیا؟ آپ نے کئی مرتبہ کنکر پھینکے ہوں گے، ڈیلے پھینکے ہوں گے، ایسا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جس وقت تو نے کنکر پھینکے تھے تو نے نہ پھینکے تھے، خود اللہ نے پھینکے تھے. یہ میرے مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کا مقام ہے. بے شک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک بھی تھے. کسی کے قدم دونوں اٹھ جائیں نہیں اٹھ سکتے، گر جائے گا. میرا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ براق ٹھہر گیا، رف ٹھہر گیا، اور جبریل ٹھہر گیا، سب ٹھہر گئے. میرا محبوب اپنے قدموں سمیت اوپر چلا گیا. وہ کسی سہارے کے قدم محتاج نہیں ہے. وہ قدم پاک لا مقام پہ چلے گئے ہیں جہاں کسی کے قدم نہ جا سکتے ہیں نہ گئے ہیں. جو لا مقام پر قدم چلے گئے وہ بے مثل و بے مثال ہیں. محبوب بے مثل و بے مثال. یہ سمجھ آیا ہے؟ ہاں. تو لا مقام پہ پہنچ کر پھر اللہ کا دیدار بھی ہوا، کچھ محب محبوب کی باتیں بھی ہوئی. باتیں ہوئی کہ محبوب اتنا سفر کر کے آیا ہے تو باتیں تو کر لیں. کچھ باتیں ہوئی فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو ہویا گفتگو جو ہوئی بتانا نہیں ہے، نہ تو بتانا نہ میں بتاتا. جو راز و رموز کی باتیں ہوئیں چند سرکار نے بتائی ہیں. ایک تو فرمایا کہ 50 نمازیں فرض کر دی گئیں. جب وہ آئے چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، پیارے وہ نہیں پڑھ سکیں گے، پھر جائیں. قصہ مختصر، سرکار 9 مرتبہ گئے، 45 ماہ باقی 5 رہ گئیں. 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا ہوگا. تو یہ بتا دیا. روزے رمضان شریف کے بتا دیے، باقی جو بتانا تھا بتا دیا. ایک خاص بات بتائی پیارے، راز و رموز کی باتیں بھی کر چکا ہوں، یہ نماز کی فرضیت کا اعلان بھی تیرے سامنے کر چکا ہوں. جو کچھ اظہار کرنا، ایک بات ہے تو جا تو رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا فاستشارنی ربی فی امتی، اللہ نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں مشورہ دے کر جا کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کرو. فاستشارنی ربی فی امتی، میری امت کے بارے میں اللہ نے مجھ سے مشورہ لیا. ارے مصطفیٰ وہ ہیں خدا مشورہ لے رہا. دیکھا ہے اس کی وہ شان ہے، خدا مشورہ لے رہا ہے. ادھر محبوب کو فرماتے وشاورہم فی الامر، پیارے غلام تیرے صحابہ جو ہیں ان سے مشورہ کیجئے. ادھر صحابہ مشورہ دینے والے اور ادھر اللہ مشورہ لینے والا. فاستشارنی ربی فی امتی، میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا میں کیا کروں. سرکار نے فرمایا امت بھی میری، مشورہ بھی مجھ سے. اے میرے اللہ، امت بھی میری، مشورہ بھی مجھ سے. پیارے محبوب سے نہ مشورہ کروں تو کس سے کروں؟ مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، میں تو کسی سے مشورہ کرنے والا ہی نہیں ہوں. لیکن محبوب سے مشورہ کروں کہ محبوب جو ہوا ایک بات، دوسری جتنی بات ہوتی رہے گی بیٹھا تو رہے گا. سبحان اللہ، جتنی بات ہوتی رہے گی بیٹھا تو رہے گا. تو پیارے بتا فاستشارنی ربی فی امتی، میرے امت کے بارے میں مشورہ لیا کہ کیا کروں قیامت کے دن. اب سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، سرکار ہی فرما سکتے ہیں، کوئی اور نہیں فرما سکتا.
سرکار نے فرما سن لے پھر ولن ارضا ان کان واحدم فی امتی فی امت ان کان واحدم من امتی فی النار. اب سن لے کہ اگر میرا ایک غلام گناہ گار اگر دوزخ میں رہا تو میں تجھ پر ہرگز راضی نہیں ہوں گا. اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہا تو میں تجھ پر ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گا. اللہ فرمائے گا پہلا میں نے تجھے راضی کرنا ہے وَلَسَوْفَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں نے تو راضی کرنا ہے، جب تک راضی نہیں ہوگا میں راضی کرتا رہوں گا. تو سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن نظارہ دیکھنا، اخرجہم من النار وادخلہم فی الجنہ. جو میرے غلام گناہ گار دوزخ میں جلے ہوں گے، ایک رائی کے دانے کے برابر ان میں دل کے اندر ایمان ہوگا، مجھے پتہ ہوگا، ان سب کو نکال کر جہنم سے اپنے ہاتھ سے نکال کر ان کے چہروں کو روشن کر کے جنت میں خود داخل کر. یہ شفاعت کا ذکر بڑا مفصل ہے. اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. کسی دن میں شفاعت کا مضمون شروع کیا، میں بتاؤں گا کہ کتنی بار خدا کو سجدہ ہوگا اور ہر بار خدا کیا فرماتا تھا اور آخر انجام کیا ہوا، پھر یہ بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہم احینا علی محبتک وعلی محبت حبیبک وامیتنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک. اللہم احینا علی مذہب اہل سنت والجماعہ وامیتنا علی مذہب اہل سنت والجماعہ. تقبل منا بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.